بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 7 عام الفیل۔ بیت اللہ امن کا گھر ہے۔ عرب بھر میں اس کی مرکزیت مسلم ہے۔ قریش کی سیادت و قیادت کعبۃ اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ابراہہ شاہ یمن حسد کے مارے پیچ و تاب کھاتا ہے اور اسے مٹانے کا عزم صمیم لے کر 60,000 کا لشکر لے کر اعظم مکہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ افریقی نسل کے ہاتھی ہیں جن میں سے ایک پر وہ خود سوار ہے۔ ابراہہ اب مکہ کی حدود میں پہنچ چکا ہے۔ اس کا مقدمۃ الجیش اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لیتا ہے، جس میں سردار مکہ عبد المطلب کے 200 اونٹ شامل ہیں۔ ابراہہ مکہ پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے ایک سردار حناطہ حمیری کو بلا کر کہتا ہے، تم مکہ جاؤ، اس کے سردار سے ملو اور اسے کہو کہ میں کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم مقابلہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، نہ تمہارے پاس فوج ہے نہ طاقت۔ اپنی زندگیوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہمارے لشکر سے کسی قسم کا تعرض نہ کرو، ہم اس عمارت کو گرا کر واپس چلے جائیں گے۔ ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں، ہمارا مقصد صرف انہدام کعبہ ہے۔ اگر تم مقابلہ کرنے سے باز رہو تو اہل مکہ کی جان و مال کی سلامتی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ حناطہ: آپ کا حکم سر آنکھوں پر، بندہ ابھی روانہ ہو جاتا ہے۔ حناطہ حمیری مکہ میں داخل ہوتا ہے۔ لوگوں کو ابراہہ کے لشکر کی اطلاع مل چکی ہے، اس لیے بدحواس ہو رہے ہیں۔ حناطہ لوگوں سے سردار مکہ کا پتہ پوچھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ عبد المطلب سردار مکہ ہیں۔ وہ ان سے ملتا اور کہتا ہے، میں ابراہہ شاہ یمن کا ایلچی ہوں۔ ہمارا بادشاہ کعبے کو مسمار کرنے کے لیے 60,000 کا لشکر لے کر آیا ہے، تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اسے اہل مکہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ صرف کعبہ کو گرانا چاہتا ہے۔ اگر تم اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں اہل مکہ کی سلامتی کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ عبد المطلب: ہم تمہارے بادشاہ سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہی چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ حناطہ: تم میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو اور اپنی زبان سے یہ بات کہو۔ عبد المطلب حناطہ کے ساتھ چل دیتے ہیں۔ ابراہہ جب ایک وجیہہ اور پررعب شخصیت کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہی سردار مکہ ہیں۔ وہ اٹھ کر آپ کا استقبال کرتا ہے اور اپنے پاس بٹھا کر کہتا ہے، سردار مکہ، میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، کہیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب: میرے جو اونٹ آپ کے سپاہی پکڑ کر لے آئے ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابراہہ یہ انوکھی بات سن کر حیران رہ جاتا ہے اور بے اختیار بول اٹھتا ہے، یہ بات کہہ کر آپ نے خود کو میری نظروں سے گرا دیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا دینی مرکز ہے؟ اس کے بارے میں تو آپ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ شروع کر دیا ہے۔ عبد المطلب: میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا مالک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، وہ بھی اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب: آپ جانیں اور وہ جانیں۔ ابراہہ آپ کے اونٹ واپس کر دیتا ہے اور آپ مکہ لوٹ آتے ہیں۔ اہل مکہ پر خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں سوچتا۔ ہر شخص یہی سوچ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ اتنے میں عبد المطلب واپس آ کر اعلان کرتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اہل و عیال کو لے کر پہاڑیوں میں چھپ جائیں اور شہر خالی کر دیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ لوگ بدحواسی میں اپنے گھر خالی چھوڑ کر پہاڑوں میں چھپ گئے ہیں اور عبد المطلب چند سربرآوردہ قریشیوں کے ساتھ حرم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں اس وقت 360 بت تھے۔
اندرونی دیواروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر دکھائے گئے تھے۔ سب سے بڑا بت ہبل تھا، جسے جوف کعبہ میں نصب کیا گیا تھا۔ یہ عقیق احمر کا انسانی شکل کا ایک مجسمہ تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، لیکن قریش نے اس کے بجائے سونے کا ہاتھ لگوا دیا تھا۔ اس کے سامنے 7 تیر رکھے رہتے تھے، جن سے پجاری قرہ اندازی کیا کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ زمزم کی جگہ پر تھے۔ قریش ان کے پاس قربانیاں دیا کرتے تھے۔ قریش کا ایک بت مناف تھا۔ اس کے علاوہ ان کے ہر گھر میں چھوٹے موٹے کئی بت موجود تھے، اور کوئی گھر اصنام اور اصنام پرستی سے خالی نہ تھا۔ پجاریوں نے یونانیوں کی طرح باقاعدہ علم الاصنام کا جال پھیلا رکھا تھا۔ جب کوئی آدمی سفر کو جاتا تو اپنے گھر میں رکھے ہوئے بے جان اور بے حس معبود کو بطور تبرک مسح کر کے جاتا، اور جب واپس لوٹتا تو سب سے پہلے اسے مسح کرتا۔ ان کا ایک بت عزا تھا۔ لات اور منات بھی ان کے معبود تھے، جنہیں یہ خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ یہ ان کی شفاعت کریں گی۔ مکہ میں بت پرستی کا بانی عمرو بن لہمی تھا، جس نے بنو جرہم سے کعبۃ اللہ کی تولیت چھین لی تھی۔ اس وقت صائبہ، وسیلہ، بحیرہ اور حامیہ کی رسمیں زوروں پر تھیں، لیکن ان معبودوں کے ہوتے ہوئے بھی جب ابراہہ کا لشکر دکھائی دیا تو سب خانہ کعبہ کے پردوں اور کنڈوں کو تھام کر کھڑے ہو گئے۔ سب خداؤں کا خدا یاد آ گیا اور رب کعبہ سے فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ عبد المطلب نے دعا کی، خدایا، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیریں تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائیں۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر۔ صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے پر آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، اب ان سے اپنے حرم کی حفاظت کر۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک۔ اس دعا کے بعد عبد المطلب اور ان کے ساتھی پہاڑوں میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن کا آفتاب ابراہہ کو ہاتھی پر سوار کعبہ کی طرف 60,000 لشکر کے ساتھ بڑھتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے کوئی انسان موجود نہیں ہے، شہر خالی پڑا ہے، اور ابراہہ بڑی آن بان سے بڑھتا آ رہا ہے۔ ابراہہ کا ہاتھی جوں ہی ایک خاص حد میں داخل ہوتا ہے، یکایک بیٹھ جاتا ہے۔ اسے انکس مارے جاتے ہیں، تبروں سے کچوکے دیے جاتے ہیں، وہ زخمی ہو جاتا ہے، مگر کعبہ کی سمت ایک قدم تک نہیں اٹھاتا۔ لیکن اگر الٹے پاؤں پھرایا جائے تو بھاگنے لگتا ہے۔ انسان کعبہ کی قدر اور رب کعبہ کی قدرت سے غافل ہے، لیکن ہاتھی اس کو خوب جانتا ہے۔ انسان سرکش اور باغی ہے، مگر ہاتھی میں سرکشی اور بغاوت کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ مار کھاتا ہے لیکن آگے نہیں بڑھتا، گویا زبان بے زبانی سے کہہ رہا ہے، میں اتنا طاقتور ہونے کے باوجود 1 انچ آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تم کون ہو جو کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ مجھے دیکھو، عبرت حاصل کرو اور واپس لوٹ جاؤ۔ جو کچھ میں دیکھتا ہوں نہ تم اسے دیکھ سکتے ہو، نہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ لیکن ابراہہ اور اس کی سپاہ تو مقابلے میں میدان کو خالی دیکھتی ہے، کوئی متنفس نظر نہیں آتا۔ ہاتھی کو بار بار کچوکے دیے جاتے ہیں، وہ چنگھاڑنے لگتا ہے لیکن آگے نہیں بڑھتا۔ اتنے میں آسمان پر پرندوں کے جھنڈ دکھائی دیتے ہیں، جو چونچوں میں کنکریاں لیے ہوئے ہیں۔ وہ چشمے زدن میں ابراہہ کے لشکر پر محیط ہو کر سنگریزوں کی بارش شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سنگریزے قہر الہی کے تیر ہیں،
جس پر گرتے ہیں اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابرہہ کا جسم زخمی ہو جاتا ہے، جہاں سے کوئی ٹکڑا گرتا ہے وہاں سے پیپ اور لہو بہنے لگتا ہے۔ لشکر افراتفری کے عالم میں یمن کی طرف بھاگتا ہے۔ اس بھگدڑ میں کوئی ادھر گرتا ہے، کوئی ادھر۔ لوگ گر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور قریش پہاڑوں میں پناہ لیے ان کا تماشا دیکھ دیکھ کر رب کعبہ کی قدر اور قدرت کے قائل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ابو قیس بن اسلط کہتا ہے، اٹھو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور مکہ و منی کی پہاڑیوں کے درمیان بیت اللہ کے کونوں کو مسح کرو۔ جب عرش والے کی مدد تمہیں پہنچی تو اس نے بادشاہ کے لشکروں کو اس حال میں پھیر دیا کہ کوئی خاک میں پڑا تھا اور کوئی سنگسار کیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ عام الفیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ فیل کے نام سے موجود ہے۔ اس کا اثر لوگوں پر اس قدر ہوا تھا کہ کئی سال تک وہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ پجاری، مہنت اور مجاور سب کو دیوی دیوتاؤں کے آستانوں پر لے آئے اور کسی کو توحید خالص کا خیال تک نہ رہا، بلکہ ہر ایک نے بے جان، بے حس اور بے زبان معبودوں کی چوکھٹ پر سر جھکا دیا۔